اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہر قسم کے نصر بازوں اور فراڈیوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 11 جولائی کو جو نیب کورٹ میں سیف الرحمان صاحب کی ڈیٹ تھی، اس پہ ایف آئی اے سائبر کرائم کی طرف سے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ لہٰذا اس پہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ خوشیاں بھی منائیں اور کچھ لوگوں نے اس پہ افسوس کا بھی اظہار کیا۔ ظاہر ہے جن لوگوں کے کیش ورتھ میں جمع پونجی لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے ان کو اس پہ پریشانی بھی ہوئی۔ تو بہرحال یہ جو افسوس اور خوشی کا ملا جلا رجحان تھا، یہ اس کا جو اس میں یو ٹرن آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ جب شاہ فیصل صاحب جو کہ اس کیس کے مدعی تھے اور دسمبر 2022 میں انہوں نے ایک کمپلین فائل کی تھی ایف آئی اے میں، تو اسی کمپلین کے اگینسٹ جو ہے وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات ہے اور جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کو یا اس اریسٹ کے بارے میں اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی اور جو بی فار یو کے متاثرین کو یہ ہمیشہ کہا جاتا رہا کہ جی سیف الرحمان صاحب جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمہ ہو چکا ہے اور ہم اس میں جو ہے وہ ان کو گرفتار کروائیں گے، ہم ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجیں گے۔ تو اس میں جو زیادہ سمجھنے والی اور مطلب ایک فکر والی بات ہے وہ یہ ہے، یا جس پہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا جاوید خان صاحب سے اور شاہ فیصل بھائی سے کہ اس پہ آپ ایک اپنا تفصیلی بیان جاری کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کے کسی ایکشن کا تعلق بی فار یو کے متاثرین کے ساتھ جڑتا ہے، وہاں پہ آپ اس کام کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں کو جواب دہ ہوتے ہیں کہ جن کے جذبات کو آپ نے ان پہ جو ہے وہ ان کو ہائپ کریٹ کی ان جذبات کے بارے میں، اور یا پھر آپ ان کے جذبات کو کسی سٹیج پہ جا کے اگر ٹھیس پہنچاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں کو جواب دینے کے پابند ہیں۔ تو اس میں اسی طرح ہوا کہ اکثر یہ کہا جاتا رہا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم سیف الرحمان صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم نے کارروائی شروع کی ہوئی ہے، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، ہم نے وکیل کر لیے ہیں۔ یہ ساری باتیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں۔ اس میں تھوڑا سا جو کریڈٹ ہے وہ یا ریلیف اس میں جو ہے وہ جاوید خان صاحب کو اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ جاوید خان صاحب نے تو ہمیشہ جو بھی بیان جاری کیا تھا اس میں وہ کہتے تھے کہ جی میں اپنے پیسوں کے لیے لگا ہوں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے یا آپ اپنے پیسے واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ نکلیں باہر، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اوورال ایک بیانیے کا، تو اس میں اوورال بیانیہ یہی رہا کہ جی ہم سیف الرحمان خان نیازی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم سیف الرحمان خان نیازی کو جو ہے وہ جیل بھجوا کے ہی دم لیں گے اور ہم اس سے جو ہے وہ پیسے لے کے ہی دم لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی رہیں، یہ جو بیانیہ آیا ان لوگوں کی طرف سے، تو ان سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تفصیلی بیان جاری کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس دن اریسٹ ہوتی ہے اس سے دوسرے دن شاہ فیصل بھائی کا بیان آ جاتا ہے جی کہ یہ مقدمہ چونکہ پہلے نیب میں چل رہا ہے، اس وجہ سے ایف آئی اے میں یہ مقدمہ چل نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ 8 مہینے جو گزرے دسمبر سے لے کے جولائی تک، ان 8 مہینوں میں کیا ایف آئی اے ادارے کو بھی اس بات کا تو علم ہوگا کہ وہ مقدمہ نیب میں چل رہا ہے، اور آپ کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ مقدمہ نیب میں چل رہا ہے، اس پہ مقدمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ جو ہی اریسٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا بھی بیان آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے ایف آئی اے میں اپنا بیان جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے اور عدالت میں بھی میں بیان دے دوں گا۔ یہ چونکہ پہلے نیب میں مقدمہ چل رہا ہے اس لیے ایف آئی اے میں مقدمہ چل نہیں سکتا ہے۔ تو اس پہ لوگ جو ہے وہ کل سے بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں
کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ تفصیلی بیان اپنا دیں اور اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ نے کیا کیا، کیسے مقدمہ آپ نے کیا اور کیسے آپ اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام متاثرین کی طرف سے یہ سوال ہے اور یہ ان کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے کہ جی آپ لازمی اس کا جواب دیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ جاوید خان صاحب اور شاہ فیصل بھائی جو ہے وہ اس پہ اپنا تفصیلی بیان جاری کریں گے اور متاثرین کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کو وہ کلیئر کریں گے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں تمام متاثرین کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ آپ کے یہ تمام مسائل حل ہوں. اور اس میں میں صرف آخر میں یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی سٹیج پہ بھی کیش ورتھ کے خلاف نہیں ہیں. ہم کیش ورتھ ہو یا کوئی بھی ایسی کمپنی ہو یا کوئی ایسا طریقہ کار ہو جس میں متاثرین کو ان کے پیسے واپس کیے جائیں تو ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں صرف اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ اس سے ہمیں اختلاف ہے. اور 25% والا جو فارمولہ ہے اس سے ہمیں اختلاف تھا اور اس پہ ہم جو ہے وہ اکثر بات کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جی 25% والا جو فارمولہ ہے اس پہ ہمیں اختلاف تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی کمپنی اکوموڈیٹ کرتی ہے متاثرین کو تو ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو ہمیشہ شروع سے لے کے ابھی تک میرا یہی بیان رہا ہے اور ہم اسی موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہمارا یہی موقف ہے کہ جی جو 25% والا فارمولہ ہے اس میں کوئی رد و بدل کی جائے، اس میں کوئی تبدیلی کی جائے، اس کو ختم کیا جائے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو کیش ورتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال اس پہ معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ بات چیت چل رہی ہے اور آگے بڑھے گی بات انشاءاللہ. اور جو بھی اس پہ اپڈیٹ ہوگی اس سے انشاءاللہ متاثرین کو آگاہ کیا جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.